ہاں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی بنیاد رکھی تو کیا کہا انہوں نے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما۔ تو سننے والا ہے اور تو علم رکھنے والا ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی عمل کرے نا، کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے تو اس دعا کو پڑھ لیا کرے۔ پڑھتے بھی ہیں اس دعاؤں میں، نماز کے بعد کہتے بھی ہیں نا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کو یاد کر لینا، ٹھیک ہے، ہر عمل کے بعد اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھو اتنے بڑے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام، 4000 نبیوں کے باپ ہیں، بنی اسرائیل کی قوم پوری ان کی پشت سے چلی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل میں پیدا ہو رہے ہیں حرم میں۔ اور دعا کیسے کر رہے ہیں؟ ادھر دیکھو، تواضع دیکھو، عاجزی دیکھو، انکساری دیکھو۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں مسلمان بنا دے، اپنے لیے مسلمان بنا دے۔ تم اور میں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں مسلمان، وہ اس چیز کی دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں سچا پکا اپنی ذات کے لیے مسلمان بنا دے۔ وہ مسلمان کا مطلب سمجھتے تھے کہ مسلمان کا مطلب ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہر معاملے میں سر جھکا دیا، اللہ تعالیٰ جیسا بولیں گے ویسا کروں گا، اللہ تعالیٰ جس گناہ سے بھی روکیں گے میں رک جاؤں گا فوراً، میں نے اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس کا یہ مطلب ہوتا تھا مسلمان کا۔ تو یہ دعا کر رہے ہیں وہ دونوں، اے ہمارے رب ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسی امت کو تو پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، ایسی امت کو تو پیدا فرما۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمیں ہماری قربان گاہیں دکھا دے، اور ہم پر جو توبہ فرما، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے دیکھو کیا دعا کر رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، اور ہمارے رب جو ہمارے بعد جو امت آئے گی تو اس میں سے ایسا رسول مبعوث فرما، ایسا رسول بھیجنا کہ جو ان پر تیری آیات کو تلاوت کرتا ہو اور انہیں کتاب کا اور حکمت کا علم دیتا ہو، یعنی قرآن پاک کا جو اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہے ان کا علم دیتا ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہو، ان کے نفس کو پاک کرتا ہو دنیا کی محبت سے اور ناجائز خواہشات سے، ان کے نفس کو پاک کرتا ہو، ایسا رسول بھیجنا۔ تو ایسے رسول کون آئے؟ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ رہے ہیں کئی 100 سالوں کے بعد۔ اس دعا کا نتیجہ تھا وہ، اس دعا کا نتیجہ جو یہ کر رہے ہیں نا یہاں پر دعا، اے ہمارے رب ایسا رسول بھیجنا اس قوم میں، اس امت میں، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کو تلاوت کرتا ہو اور کتاب کا حکمت کا علم انہیں دیتا ہو اور ان کے نفس کا تزکیہ فرماتا ہو۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑا عزتوں والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور جس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے دین سے منہ پھیرا، سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو بہکا دیا ہو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، ان کے دین پر، کیونکہ یہ جو اسلام جس پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ہم تک پہنچا ہے۔ تو ان کے دین کو، ان کے ملت کو وہی فالو کرے گا، وہی اس کی اتباع کرے گا جو اپنے نفس کے بہکاوے میں نہ آیا ہوا ہو۔ یہ بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں نے ابراہیم کو ساری دنیا میں چنا تھا اور وہ آخرت میں جو ہے بھلے لوگوں میں شمار ہوں گے۔ یہ بات ہے۔ بہت قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس سے پیچھے یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، بہت ساری ابتلاءات میں ڈالا۔ یہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ تم دیکھ لو بچپن سے ہی اللہ پاک نے
بچپن میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پیدا کیا؟ ایک بت پرست کے گھر۔ ان کے والد خود بت پرست تھے۔ بت پرست تھا کیا، بت بنانے والے تھے۔ وہاں سے آزمائشیں شروع ہو گئی تھی ان کی۔ کم عمر میں ہی جو ہے گھر کو چھوڑ کر نکل گئے، کیونکہ ان کے ابا نے کہہ دیا تھا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اگر تو باز نہ آیا اپنی اس دین کی دعوت سے تو پتھروں سے مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا تھا وہاں پہ؟ سلام علیکہ ساستغفر لک ربی، کہ آپ پر سلامتی ہو میرے والد، اور بے شک میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کروں گا۔ ساستغفر لک ربی ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب بہت زیادہ دعاؤں کو سننے والا ہے، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے قرآن میں کیا کہا جواب میں؟ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے استغفار اپنے والد کے لیے کچھ کام نہ آئے گی، کیونکہ استغفار مغفرت کی دعا مومنین کے لیے خاص ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں کر سکتے تھے۔ ایک لڑکا مسلمان ہوا تھا عیسائی سے، وہ کارگزاریاں بتا رہا تھا اپنی، تو وہ بتاتے ہوئے رو رہا تھا، بہت زیادہ، بہت رو رہا تھا وہ، کیونکہ اس کی ماں عیسائیت میں انتقال کر گئی تھی۔ وہ یہ کہتے ہوئے رو رہا تھا کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، میں جس حال میں میری ماں گئی ہے میں اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ اتنا افسوس کی بات، ہم تو کر سکتے ہیں نا، تم اور میں کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی پابندی لگا دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے بھی پابندی لگا دی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ابی کے لیے آپ نے استغفار، وہ منافق تھا، وہ کھلم کھلا منافق تھا، آپ نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ آئندہ جو ہے کبھی آپ نے ان کی نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ جو ہے ان کی کفر پر موت آئی ہے، نفاق پر موت آئی ہے، شرک پر موت آئی ہے، آپ ان کے لیے استغفار کی دعا نہیں کر سکتے، پابندی لگا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، ان کے لیے مغفرت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر جواب میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں کہتے کہ 70 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھ دو میں معاف کر دوں گا، تو میں 70 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھ دیتا۔ یہ معاملہ تھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ فکر کے ساتھ بات کہنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ کی بات جو فکر سے کی گئی ہو، دل کی گہرائی سے کی گئی ہو، اس 3 گھنٹے کے بیان پر بھاری ہے جو فکر سے خالی ہے۔ 1 منٹ کی بات جو فکر کے ساتھ کی گئی ہو، اس 3 گھنٹے کے بیان پر بھاری ہے جو بغیر فکر کے کیا گیا۔ آدمی کے جو ہے دل سے نکلنی چاہیے باتیں، دل سے، اور دل سے جب نکلے گی جب خود اس کا اس پہ عمل ہو۔ اس کا عمل نہیں ہے نا تو اس کی باتوں میں تاثیر نہیں ہوتی، جان نہیں ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صرف 1 بول پہ لوگ مسلمان ہوئے، آپ کی صرف 1 بول پہ وہ صرف مسلمان نہیں ہوئے بلکہ داعی اور بن گئے، مطلب اس پیغام کو اور پھیلانے والے بن گئے آگے لوگوں تک۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر خود عمل تھا، اور خود اس کی تبلیغ تھی، اور دن رات اسی کا بولنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت بخشی، اور جو دین پر استقامت پا گیا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے ہدایت کا اور فیض یابی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ جو یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ چلو آج اس نے اپنی اصلاح کی نیت کی اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کا ارادہ کیا، اب ہم اسے جو ہے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔